دو سجدوں کے درمیان کیا پڑھنا چاہیے؟ دو سجدوں کے درمیان رب اغفر لی رب اغفر لی، یہ دو کلمات ہیں جو پڑھنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے درمیان اتنی دیر ہی بیٹھتے تھے جتنی دیر سجدے میں نبی علیہ السلام کا وقت لگتا تھا۔ لیکن آج ہمارے ہاں دو سجدوں میں صحیح طریقے سے نہیں بیٹھا جاتا، اور نمازی حضرات کو اتنی جلدی ہوتی ہے کہ وہ سیکنڈ نماز میں بچا رہے ہوتے ہیں، اگرچہ اس کے بعد فارغ ہو کے 2 گھنٹے گپوں میں کیوں نہ لگ جائیں اور سیر و تفریح میں کیوں نہ کتنا وقت ضائع ہو جائے، گفتگو میں کتنا وقت کیوں نہ لگ جائے، لیکن نماز کی حالت میں دو سجدوں کے درمیان اتنی دیر بھی نہیں بیٹھتے کہ کمر سیدھی ہو جائے، اور رکوع سے اتنا بھی وقت نہیں لگاتے کہ صحیح طریقے سے اٹھ سکیں۔ رکوع میں جاتے ہیں ایک تسبیح سبحان ربی العظیم جاتے ہوئے اور ایک اٹھتے ہوئے اور ایک درمیان میں رکوع میں پڑھتے ہیں، حالانکہ 3 تسبیحات رکوع میں پڑھنی چاہیے۔ اتنی جلدی ہوتی ہے کہ سجدے میں جاتے ہوئے ایک تسبیح اور سجدے سے اٹھتے ہوئے ایک تسبیح، اور سجدے میں ایک ہی تسبیح باقی رہ جاتی ہے، حالانکہ حکم یہ تھا کہ 3 یا 5 یا 7 تسبیحات رکوع اور سجدے میں پڑھی جائیں۔ تو نماز کے اندر اتنی جلدی کی جاتی ہے۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی دیر سجدے میں لگاتے اتنی ہی دیر رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھا کرتے تھے، اور اس میں رب اغفر لی رب اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے اے اللہ مجھے بخش دے، 2 مرتبہ یہ دعا کرنا سنت ہے۔ یہ حدیث سنن ابی داود میں اور سنن ترمذی کے اندر موجود ہے کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا 2 سجدوں کے درمیان پڑھتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے منافق کی علامت بیان کی ہے کہ وہ سجدے میں یوں چونچ مارتا ہے جس طرح کے کوا چونچ مارتا ہے، وہ اپنے سر کو زمین پر رکھتا ہے اور فوراً اٹھا لیتا ہے، جس طرح کہ کوا چونچ کو زمین پر رکھتا ہے فوراً دانہ دن کا پکڑ کے چونچ کو اٹھا لیتا ہے۔ تو منافق کی اور مومن کی نماز میں فرق ہونا چاہیے۔ منافق کی نماز مختصر ترین نماز ہوتی ہے اور اس میں ارکان کا خیال نہیں رکھا جاتا، جبکہ مومن کی نماز میں ارکان کا خیال رکھا جاتا ہے اور ہر ایک رکن کو وقت دے کر ادا کیا جاتا ہے۔ رب اغفر لی پڑھنے کا اجر کیا ہے؟ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو بندہ 2 سجدوں کے درمیان رب اغفر لی پڑھتا ہے تو یہ کلمات اللہ کو بڑے پسند آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ اس میرے بندے کو دیکھو کہ اس کو معلوم ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اس کے گناہ بخش دے گا۔ پھر اللہ بندے سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ اے میرے بندے غور اور توجہ سے سن لے، جو بھی تو نے گناہ کیے میں نے ان کلمات کی بدولت وہ سارے تمہیں معاف کر دیے۔ تو 2 سجدوں کے درمیان رب اغفر لی پڑھنے کا بڑا اجر ہے، اور یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی نمازوں کو ان کلمات سے معمور کریں۔ اسی طرح رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دعائیں بھی منقول ہیں، جن میں ایک دعا یہ ہے اللہم اغفر لی ورحمنی وارزقنی وعافنی وارفعنی واہدنی واجبرنی۔ یہ دعا بھی نبی علیہ السلام سے منقول ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ مجھے بخش دے، مجھے معاف فرما دے، مجھے عافیت عطا فرما، مجھے بلند فرما، مجھے اپنے حکم کے ماتحت رکھ، اور مجھے ہر قسم کی عافیت عطا فرما، مجھے ہدایت عطا فرما، مجھے بلندیاں نصیب فرما، پستیوں سے محفوظ فرما۔ تو یہ کلمات بڑے ہی دیدہ زیب کلمات ہیں، اور یہ دعا رکت کے ساتھ جب بندہ کرے تو واقعی اس دعا کے اندر اثر بھی پیدا ہوتا ہے، اور رب تعالیٰ اس کی وجہ سے انسان کی دینی دنیاوی پریشانیاں بھی دور کرتا ہے۔